بس اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے یہی التجا کریے کہ کوئی عروج دے نہ کوئی زوال دے، کوئی عروج دے نہ کوئی زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگوں کو ہمارا پیار بھرا سلام۔ دوستوں، رمضان شریف ہے، آپ سب لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے۔ ہماری تہہ دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو عمر خضر عطا کرے اور آپ کو صحت مند رکھے۔ دوستوں، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں ہماری زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، ہماری زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے۔ دوستوں، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں ہماری زندگی پر تا قیامت تک، نسلوں نسلوں تک۔ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان کا ایک مقام ہے، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ مومن کا ہتھیار ہیں۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ ہمارے مقدر کو، ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ دوستوں، ہم انسانوں کی ایک خصلت ہوتی ہے، ہم اشرف المخلوقات کی ایک عادت ہوتی ہے۔ جب بھی ہم لوگ اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ بہتر کسی بھی چیز میں ہو، چاہے خوبصورتی میں ہو، چاہے پیسوں کے معاملے میں ہو، چاہے ترقی کے معاملے میں ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، اس انسان کے پاس کتنی قیمتی گاڑی ہے، وہ انسان کتنا خوشحال ہے، وہ انسان ابھی تو یہاں تھا، ابھی دیکھتے کہ دیکھتے اتنی اس نے ترقی کر لیا، اس کی جو بیوی ہے بہت خدمت گزار ہے، اس کے جو بچے ہیں بہت فرما بردار ہیں۔ تو جب ہم اس کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم ایک چیز پہ دھیان بالکل بھی نہیں دیتے کہ وہ انسان اتنا خوش کیوں ہے، اس کی خوشی کا راز کیا ہے، اس کی ترقی کی چابی کیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے۔ وہ جو انسان ہے، وہ جو اتنا خوشحال ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کا راز ہوگا، اور اس کا راز یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اسے دعائیں دے رہا ہوتا ہے، وہ کہیں سے دعاؤں کو لوٹ رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس دعاؤں کا خزانہ ہوتا ہے، اور اللہ ان دعاؤں کے عوض میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا جاتا ہے، کیونکہ دعاؤں میں بہت پاور ہوتا ہے۔ دوستوں، دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ہم دل سے عبادت کرتے ہیں، جب ہم صدق دل سے عبادت کرتے ہیں، جب ہم عبادت شدت سے کرتے ہیں۔ تو دوستوں، عبادت کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریے گا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت صرف اور صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، 30 روزے رکھنا یا مندر میں جا کے گھنٹیاں بجانا ہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، عبادت ہے پیاسے کو پانی پلانا، عبادت ہے لنگڑے کو سہارا دینا، عبادت ہے اندھے کو رستہ دکھانا، عبادت ہے گرتے ہوئے کو اٹھانا، عبادت ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ دوستوں، عبادت ہے آپ کا اچھا اخلاق، عبادت ہے آپ کی میٹھی زبان، عبادت ہے آپ کی آنکھوں کی شرم، عبادت ہے بڑے بزرگوں اور والدین کا احترام کرنا، عزت کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ جب ہم یہ ساری چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کو عبادت کہتے ہیں، اور اس وقت ساری کائنات آ جاتی ہے ہماری دعاؤں کی سفارش کرنے اللہ سے، اور پھر اللہ آنکھ بند کر کے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا جاتا ہے، اور بس وہ کہتا جاتا ہے کن 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 کن۔ تو دوستوں، یہ ہے طاقت عبادت کی، اسے کہتے ہیں عبادت۔ دوستوں، پہلے زمانے میں ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ لمبی لمبی دعائیں دیا کرتے تھے، اور یقین جانیے ان دعاؤں کا اثر ہماری زندگی پہ نظر بھی آتا تھا۔ ہر کوئی خوشحال نظر آتا تھا، ہر کسی کے گھر میں رونق ہوتی تھی، برکت ہوتی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، دروازے کھلے رہتے تھے، دسترخوان بچھے رہتے تھے، چائے کا دور تو جیسے ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، ہم لوگ ہائی ٹیک ہو گئے ہیں، اب ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم بزرگوں کی خدمت کریں، چھوٹوں کو پیار دیں، دوستوں کو گلے لگائیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان سے ڈھیر ساری دعائیں لوٹ لیں، اور اسی سب چیزوں کا نتیجہ ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ پریشان ہیں۔ دوستوں، جتنا ہو سکتا ہے دعائیں لیجئے، دعائیں دیجئے، اور اپنے حق میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو ہماری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ماہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے دل سے گڑ گڑا کے سجدے کر کے رو کے اللہ کے سامنے اپنے حق میں دعائیں مانگیے۔ دوستوں، رمضان شریف کا ماہ ہے، رب العالمین پروردگار عالم بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ اپنے خزانوں کے منہ کھول کے بیٹھا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، مجھ سے مانگو، تمہیں کیا مانگنا ہے، کتنا چاہیے، کیا چاہیے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگ، اور پھر دیکھ تجھے کیا نہیں ملتا۔
दोस्तों, दुआएं दिल से मांगनी चाहिए, और जब हम दिल से दुआ मांगते हैं ना तो हमारी आंखें छलक जाती हैं, और ये जो हमारे आंसू होते हैं ये बहुत पाक होते हैं। हमारे जो ये आंसू होते हैं वो इस बात की गवाही देते हैं अल्लाह को कि ये जो दुआ है ये जायज़ दुआ है। और यकीन जानिए, अल्लाह पाक हमारी छलकी हुई आँखों से उस आंसू को नीचे टपकने नहीं देता, और वो हमारी दुआ पे कुन कह देता है। दोस्तों, अल्लाह से कभी भी ना उम्मीद मत होइए। दुआ मांग कर ये मत कहिए कि अल्लाह पाक तो मेरी दुआ कभी सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, या पता नहीं मेरी दुआ कब कबूल होगी। ये तो शिकायत हो गई, और रब्बुल आलमीन से कभी भी शिकायत नहीं की जाती, बल्कि उस पे यकीन रखा जाता है कि वो ज़रूर सुनेगा। मैं जो मांग रहा हूँ वो उस चीज़ से मुझे ज़रूर नवाजेगा, सही वक्त पे मुझे बेहतरीन चीज़ देगा। दोस्तों, खूबसूरत ज़िंदगी का राज है कि दुआ की जाए, दुआ ली जाए, इबादत की जाए। दुआ से बरकत है, दुआ से हिफाजत है, दुआ से माफ़ी है। दुआ करना कभी भी ना भूलें, क्योंकि दुनिया में सबको दुआ की ज़रूरत है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। मुश्किल वक्त में सबसे पहले दुआ कीजिए, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है ना, वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस जिंदगी में दुख है, सुख है, अमीरी है, गरीबी है, बीमारी है, आजारी है, लेकिन कभी भी आप अल्लाह से ये शिकायत मत करिए कि तूने मुझे इन सब चीज़ों में क्यों डाला। ये सारी चीज़ें आजमाइश होती हैं। आप अल्लाह से ये दुआ करिए कि या अल्लाह, ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तू मुझ में इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं ये सारी चीज़ों का मुकाबला कर सकूं। दुआ का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब दुआ रंग लाती है तो हमारी ज़िंदगी रंगों से भर जाती है। थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, और छोटी सी दुआ अर्श भी हिला देती है। दुआ ज़बान से नहीं, दिल से निकलती है, क्योंकि दुआ उनकी भी कबूल होती है जिनकी ज़ुबान नहीं होती। दोस्तों, इंसान का मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार वो खुदा से दुआ करता है। एक लम्हा लगेगा और अल्लाह नसीब को बदल देगा। आप बेहतर मांगेंगे, वो आपको बेहतरीन देगा। जो करीब होता है मदद के लिए उसे ही पुकारा जाता है, और रब से ज्यादा कोई बंदे के करीब नहीं। वो सबसे पहले सुनने वाला और सबसे पहले जान लेने वाला है कि उसके बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके बंदे को क्या चाहिए। उसे लफ्ज़ों में कहने की ज़रूरत नहीं, उसे दलीलें भी नहीं चाहिए कि हमें मदद क्यों चाहिए। उस ज़ात तक पहुंचने के लिए बस उसे दिल से पुकारना पड़ता है। वो सबका दोस्त है, वो सबका मददगार है। बस हर चीज़ दिल से करनी चाहिए, हर चीज़ में शिद्दत होनी चाहिए। मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। आपकी मुसलसल दुआएं आपके मुकद्दर को मुकम्मल बदल देती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह से बस यही दुआ करिए कि या रब, मुझे तुझसे मांगना बहुत अच्छा लगता है। तू मुझे कम दे या ज़्यादा दे, लेकिन उसी में इतनी बरकत डाल दे कि किसी और के सामने झोली फैलाना ना पड़े। ये सर जो तेरे सामने झुकता है और किसी के सामने झुकाना ना पड़े। ये जो हाथ तेरे सामने फैलाती हूँ या फैलाता हूँ और किसी के सामने फैलाने की नौबत ना आए। दोस्तों, नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर को बदल देती हैं, तकदीर को बदलने की ताकत रखती हैं। तो दोस्तों, अपने आप से प्यार करिए, अपने ऊपर वाले पे पूरा और पूरा यकीन रखिए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी। जितना हो सके दुआओं को लूट लीजिए, बुजुर्गों की खिदमत करिए, छोटों से प्यार करिए, यतीमों के सर पे हाथ रखिए, दोस्तों को गले लगा लीजिए। जो किसी ने आपके साथ बुरा किया है उसे माफ़ कर दीजिए। जब इंसान किसी को किसी चीज़ पे, गलती पे माफ़ कर देता है तो अल्लाह उसको और डबल टिबल अपने अजर से नवाजता है और उसकी दुआओं को कबूल करता जाता है, कबूल करता जाता है। बस अपने दोनों हाथ फैला के अल्लाह से यही इल्तिजा करिए कि कोई उरूज दे ना कोई जवाल दे, कोई उरूज दे ना कोई जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फ़िक्र हो, मेरे जहन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा ज़िक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा, तेरी बारगाह में ऐ खुदा, मेरी रोज़ शब है ये दुआ, मेरी नेकियों को बस उभार दे, तेरी रहमतों से मुझे निखार दे।
دوستوں ہم لوگ اللہ کی ذات سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ہار جاتے ہیں، بہت جلدی اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا، پتہ نہیں سنے گا یا نہیں سنے گا۔ یہ کہاوت تو بہت مشہور ہے کہ اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، لیکن کتنی دیر ہے؟ ہم اس طریقے کے سوالات کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوستوں ہمیں کامل یقین رکھنا ہوگا اپنے اللہ پہ، ہمیں مکمل یقین رکھنا ہوگا اپنے اللہ پہ کہ جب صحیح وقت آئے گا تو وہ ہمیں اس چیز سے نوازے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہم اس سے بہتر مانگیں گے، وہ ہمیں بہترین دے گا۔ ہمیں یہ یقین اپنے اللہ پاک پہ رکھنا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے۔ دعاؤں میں کبھی بھی کمی نہیں کرنا ہے، دعاؤں کے بہت زیادہ پاور ہوتے ہیں، دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ تو دوستوں دعائیں دیجئے، دعائیں لیجئے، اپنے حق میں اللہ سے بہت دعا کیجئے۔ دعائیں ہی سب کچھ ہیں، یہ جان لیجئے۔ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ ہمیں نہیں پتہ کب، کہاں، کس وقت کس کی دعا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس دعا کو کیش کر لے اور اس دعا پہ کن کہہ دے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔